استقبال بھی کیجئے، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آپ باذوق اور باشوق ان کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ علماء حضرات جو ہوتے ہیں نہ انہیں ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ضرورت ہوتی ہے تو سبحان اللہ کے پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کی صدائیں آپ دینا تو انشاءاللہ تعالی گولڈ شریف کا فیض ہے نظر آئے گا۔ ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ ہر صبح ہو مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے۔ اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے، اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے، سرکار کی نالین پہ سر میرا دھڑا ہے۔ اور فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ذرا ٹھہرو تو سہی، فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ذرا ٹھہرو تو سہی، ہے جس کو میری لج وہ لجپال بڑا ہے۔ فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ذرا ٹھہرو تو سہی، ہے جس کو میری لج وہ لجپال بڑا ہے۔ آپ کی انہی محبتوں میں میں ملتمس ہوں عزت مآب فخر اہل سنت، خطیب نقطہ خطیب اہل سنت، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا فضل کریم چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ مہمان تشریف لا رہے ہیں، بھرپور استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جتنا آپ بولیں گے اس سے 10 گنا تب یہ علامہ صاحب بولیں گے، اگر آپ خاموش رہیں گے پھر نہ کہنا علامہ صاحب آئے دا لگا کے چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تمام دوستان بزرگان میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعائے خیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى كل ملائكة المقربين
وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمامی حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اس عقیدے اور اس محبت دے نال حضور دی ذات تے ہدیہ درود و سلام پڑھو کہ ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل محبت دا پڑھیا ہویا درود و سلام خود سماعت فرمان دیں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت آلیہ نو پہچان دیں اور انہاں دا درود و سلام سن کے گنبد خضرہ دے وچوں انہاں دے سلام دا جواب بھی عطا فرمان دیں. جگہ تھوڑی ضرور ہے لیکن دل وڈے رکھو. جگہ تھوڑی ہے مسجد دے اندر، دل بڑے کرو، کوئی گل نہیں. جتھے جتھے کسی نو تھوڑی بہت جگہ ملدی ہے بہن واسطے اتھے بیٹھو. تو بچے تھوڑا جگہ ہو جا، خیر ہے. کوئی اور بیٹھ جاسی اتھے اینج تھوڑا جا اتھے ہو جا، خیر ہے. تو جتھے جتھے کسی نو جگہ ملدی ہے نہ اتھے بیٹھو. بہت زیادہ وقت میں آپ دا نہیں لواں گا. محبت دے نال حضور دی ذات تے ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم
میں اپنے پیر و مرشد سیدی و مرشدی حضرت پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کلام تو ابتدا کر رہے ہیں۔ فرما دینے کے کرم ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ سرکار کے کرم کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کرم ان کا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، اور مجھ پہ غم دنیا کبھی غالب نہیں ہونے دیتا۔ ان کا طالب ہوں نصیر، ان کی تمنا ہے مجھے میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا۔ میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا۔ فرماتے ہیں صنم کے پجاری صنم چاہتے ہیں، اور حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں۔ صنم کے پجاری صنم چاہتے ہیں، اور حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں۔ پسند اپنی اپنی پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا آقا جی گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات، مالک کائنات، مالک جن و بشر، مالک ارض و سما، اللہ تعالی سبحانہ وحدہ لا شریک دی بے حد حمد و ثنا، جناب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم، بے سہاریاں دے سہارا، بے چاریاں دے چارا، غریباں دے حامی، یتیماں دے والی، بی بی آمنہ دے لال، حضرت عبداللہ دے چن، احمد مجتبہ محبوب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات بے حد درود و سلام تو بعد، میرے نہایتی قابل صد واجب التکریم واجب الاحترام وارثان محراب و ممبر، میری جماعت دے مقتدر و جید علماء ذیشان، شیریں لسان ثنا خانان مصطفیٰ علیہ السلام، قابل قدر قابل عزت محترم و محتشم ارباب و علم و دانش، محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، انتظامیہ محفل، سب تو پہلے اسی اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑا شکر ادا کرنے ہاں کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ بندہ ناچیز نو اور آپ حضرات نو اساڑی اس فانی زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا
یوم ولادت باسعادت سانو منان دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے برادر عزیزم قیصر نے یاد فرمایا کہ استاد جی ساڑی بستی دے اندر ساڑے گران دے اندر چھوٹی جی ساڑی مسجد ہے اور اس دے اندر ساڑا پہلا پروگرام ہے جی پہلی بار ہو رہا تیسرا پروگرام ہے میلاد شریف دے حوالہ نال، تو تسی تشریف لے کے آنا۔ میں وعدہ کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے وعدے دے مطابق مینوں حاضری عطا فرمائی۔ تساں سارے حضرات الحمدللہ اس ٹھنڈی رات دے اندر اپنے نیند والے بستر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر سنن واسطے تشریف لے کے آئے ہو۔ مل کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ میری تے تساں سارے دی حاضری حضور دا صدقہ اپنی بارگاہ معلہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نورانی روحانی وجدانی محفل نوں بروز معاشر اساں سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے اور آپ دے جتنے بھی آبا و اجداد عزیز اقربا رسول اللہ دے امتی دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ پاک سب دے واسطے اس پاک محفل نوں ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بیٹا تھوڑا جگہ ہو جا، پیچھے اور بیٹھ جان گے، میں اس واسطے تو نیڑے نیڑے کر رہا یار، پیچھے اور کوئی بیٹھ جان گے، انہوں نے جگہ مل جاسی نا، تھوڑا ایک قدم صرف اگے ہو جاؤ تاکہ انہاں دوستوں بھی بہن واسطے جگہ مل جائے۔ ہاں تنگ نہ ہو بے شک، تھوڑی جگہ کر دو تاکہ بیٹھ، یہ تکیہ استاد نے دے دو اندر پیچھے، ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کافی دیر تو محفل پاک جاری ہو ساری ہے، میں بھی الحمدللہ محرم شریف تو لے کے ہون تک تقریباً سفر دے اندر ہوں، یعنی محرم پاک دے پروگرام بھی گزرے، سفر المظفر دے پروگرام بھی، اور ربیع الاول شریف دا جدوں دا چند چڑھیا نہ کوئی دن خالی گیا نہ رات خالی گئی ہے۔ ہر روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر واسطے سانو سفر کرنا پیندا ہے۔ صبح پھر میں کشمیر دے اندر جانا ہے، رات نو پھر واپس راول پنڈی دے اندر ہے، پھر پرسوں میاں والی شہر دے اندر، پھر اگلے دن چکوال دے اندر ہے، اگلے دن دینے دے اندر ہے۔ اس طرح مختلف علیہ بہت ساری محفلیں ساڑیاں پاکستان دے اندر رہندیاں نے۔ بڑی محبت تے بڑا شوق دے نال تساں تشریف فرماؤ۔ میں اپنا موضوع شروع کرن تو پہلے ایک گل کرنا چاہنا برادر عزیزم، میں رستے دے اندر آ رہے سن اور ایک گفتگو فرما رہے سن کہ لوگ کہندے جی کہ نعوذ باللہ من ذالک 12 ربیع الاول تے حضور دی وفات ہے، تسی جناب والا میلاد مناندے ہو، خوشیاں مناندے ہو، تانوں غم منانا چاہیدا ہے، غم منانا چاہیدا ہے، کیونکہ صحابہ تے اس وقت قیامت ٹوٹی ہوئی سی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے گئے۔ میری زبان سمجھ آ رہی جو بول رہا میں بڑی آسانی نال، نہ ہی سمجھ آندی تو پھر میں اردو دے اندر بول دیا، آ رہی ہے چلو ٹھیک ہے خیر ہے، ایڈی مشکل میں بولتا بھی کوئی نہیں، آسان بولنا تاکہ سارے سمجھ آوے۔ تو ہاں جی رلی ملی بولی ہے، خیر ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ہاں ایڈا کوئی نہیں فرق، دو تل ضلع ہی وچ ہے مننا، مانسیرا ایبٹ آباد تے ہری پور تے اگے اٹک ہے، اور میرا تعلق ضلع اٹک دے نال ہے، تو خیر اتنی فرق نہیں۔ بہرحال توجہ فرماؤ، تو اچھی گفتگو فرما رہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک گل صرف کر کے تے اپنے موضوع دی طرف آنا، ساڈا ساریاں دا ایمان تے عقیدہ اے وے غم او منان جنہ دا کوئی مریا ہوئے، غم او منان جنہ دا بولو نہ روچا بولو خیر ہے، ہاں جنہ دا کوئی مریا ہوئے۔ میرا ایمان ہے، علماء دا ایمان ہے، میری عوام اہل سنت دا اے ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ساڑے کریم آقا آج بھی زندہ نے جی، رسول اللہ آج بھی۔ میرے دوستو موت ایک پردہ ہے، ایک پل ہے، اور یہ اللہ نہ قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جڑا موت دا ذائقہ ہے نا، یہ نفس نے چکھنا ہے۔ قرآن دے الفاظ تقریباً 3 تو 4 مرتبہ قرآن دے اندر بار بار اے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت دا ذائقہ کس چکھنا ہے؟ اے نفس کیڑی چیز ہے؟ نفس کنوں کہندے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اے ساڈا وجود ہے، تے وجود وچ کے وے
روح بولو ہاں وجود دے اندر کہ وے روح ہے اللہ نے وجود بنایا مٹی وچوں وجود کتوں بنیا بولو مٹی وچوں وجود بنیا تے روح کدھروں آیا عالم ارواح وچوں بولو عالم ارواح وچوں مٹی تے روح دے ملاپ دا نام بنیا ہے نفس مٹی تے روح دا ملاپ کہوے اے نفس بن گیا نفس وجہ کر وجود بنیا مٹی وچوں میں صرف گل سمجھا کے جانا وجود بنیا مٹی وچوں روح آیا عالم ارواح وچوں جس وقت بندے تے موت آ جائے نا تے وجود کتھے جانا ہاں وجود کتھے جانا ہے مٹی دے اندر کیونکہ وجود بنیا مٹی وچوں لہذا جتھوں بنیا اتھے لوٹ گیا اتھے واپس چلا گیا تے روح کدھروں آیا سی عالم ارواح وچوں تے روح کدھر گیا تے موت کنوں آئی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ روح جدروں آیا ادھر چلا گیا عالم ارواح وچوں آیا سی ادھر واپس چلا گیا وجود بنیا مٹی وچوں تو گیا کدھر موت کس آئی موت کس آئی ہے نفسا بولو بولو موت کس آئی ہے نفس نو موت دا ذائقہ کہیں چکھیا نفس نے ہن سمجھ آ گئی یہ کوئی نہیں آئی میں عرض ایک کر رہا مریا جنہ دا او غم منان جنہ دا مر گیا او غم منان بلکہ غم بھی نہیں منایا جاندہ غم نہیں منایا جاندہ ہمیشہ خوشی منائی جاندی ہے غم کدی نہیں منایا گیا ہمیشہ خوشی منائی جاندی ہے جنہ دا مر گیا او غم منان تے جنہ دا زندہ ہے جے گل آئیے تے اچھا بولو اسی بھی تاجدار گولڑا شریف دے فیض یافتہ وا آتے کچھ عرصہ میں حضور پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر نال گزاریا تھوڑا جے عرصہ اور سن 2006 دے اندر میں آپ دی معیت دے اندر الحمدللہ روزہ رسول دی حاضری اور مکہ شریف دی حاضری کعبہ شریف دے اندر بھی آپ دی معیت نال اسی الحمدللہ گیا پیر صاحب دے نال اکٹھے گیا کدی کدی بلاندے سن اپنے آستانہ تے بڑی گپ شپ بھی لگاندے ہیں لوگاں دورو دورو تکے آسا نیڑو نیڑو تکے بڑا نیڑو نیڑو بڑا قریبو قریبو آپ نو اسا دیکھے توجہ کرو تو میں عرض کر رہا اللہ دا نبی زندہ ہے حضور خود فرمان دیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبران دے اندر زندہ نے تے نمازہ میں پڑھ دینے زندہ نے تے نالے کون انبیاء تو میرے دوستو بزرگوں توجہ فرماؤ اگر انبیاء زندہ نے اپنی قبر دے اندر اور وہ نماز بھی ادا کر دیں حضور دا فرمان ہے اگر انبیاء زندہ نے تے کی خیال ہے جڑے امام الانبیاء ون جڑے خطیب الانبیاء ون کیا وہ مر گئے نے نعوذ باللہ من ذالک نہیں ایک گل اور توجہ کر شہید زندہ ہے کہ مردہ ہے تو سب بول دے تھوڑے پہ جنہ سمجھ آ رہی ہو بول رہنے اور شہید مردہ ہے کہ زندہ ہے جیڑا شہید نو مردہ آکھے وہ بھی کافر جیڑا شہید نو مردہ تصور کرے خیال کرے گمان کرے شہید دے بارے کہ شہید مردہ ہے وہ بھی کافر قرآن کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن دی نص تو یہ بات قرآن دی عبارت تو یہ بات ثابت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اور پھر اللہ نے قرآن دے چوتھے پارہ دے اندر فرمایا یہ دوسرے پارہ دی آیت جڑی میں پڑھی چوتھے پارہ دے اندر اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہون تو توجہ فرما شہید نبی کا امتی ہے حسین نبی دا نواسہ بھی ہے نبی دا امتی بھی ہے امام حسن نبی دا نواسہ بھی ہے تے نبی دا امتی بھی ہے مولا علی نبی دا داماد بھی ہے تے نبی دا امتی بھی ہے عمر فاروق بھی نبی دا امتی ہے عثمان بھی نبی دا امتی ہے صدیق بھی نبی دا امتی ہے اور کملیا جس نبی دے امتی زندہ ہون او نبی کے میں مر سکتا
نہیں سمجھ آئیے، جس پیارے آقا دے غلام زندہ نے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین مر گئے نے، خدا دی قسم ہے حسین نو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا، علی پاک نو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا، فاروق اعظم نو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا، عثمان غنی نو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا، صدیق اکبر نو کوئی مردہ کم لیا، جس نبی دے غلامہ نو مردہ رب نہیں آکھن دیتا، جس نبی دے امتیاں نو رب مردہ نہیں کہن دیندا بلکہ مردہ سوچن میں نہیں دیندا، تے ذرا سوچیا تے کر رہا اس امتی دے آقا دا کی مقام ہوئے گا۔ قرآن دی روح نال شہید زندہ ہے تو شہید دا آقا بھی، بلکہ حضور نے تے ولیاں دے بارے فرما دیتا ان اولیاء اللہ لا یموتون، کہ بے شک اللہ کے ولی نہیں مردے، بولو ہاں اللہ کے ولی، یہ تو فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی بے شک اللہ کے اولیاء نہیں مرتے ہیں، بل ہم ینتقلون من دار الی دار، بلکہ وہ تے ایک جہان ہے جو دوسرے جہان دے اندر منتقل ہوندے نے، انتقال کردے نے، مردہ ولی نہیں ہے، مردہ نبی کا۔ اس واسطے اسی اپنے آقا نو زندہ مننے ہاں، الحمدللہ، اسے واسطے اسی غم نہیں مناندے، بولو۔ پھر دوسری گل ہے کہ جس نہ کوئی مر جائے نا، کوئی عزیز ماں بیٹا بھائی کوئی بھی، تو شریعت کے آخری ہے کتنے دائرے غم ہونا چاہیے نا، بس یہ تک اللہ تو ساں پتہ سارے ہاں 3 دن سوگ منانا چاہیے دا، اس تو بعد حضور نے منع فرما دیتا بس 3 دن تک سوگے، تو ہون تو 1441 ہجری جا رہی ہے، تو ہاں حالے سوگ نہیں پئی ہوئی ہے، ساڑھے نبی زندہ نے، بولو ساڑھے نبی زندہ نے، اس واسطے اسی زندہ دیاں خوشیاں منانا، اور پہلے سنیاں نو نبی دا میلاد تے منا لین دے، جل سنیاں نو نبی دا میلاد منا لین دے، جدو واری آئی غم دی تے پھر ویکھیا جا، ہاں تو اس واسطے، اور ہون پہلے کہ بلا پمفلٹ چھپ دے ہونے ہیں بھئی میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، نجائز ہے، بڑے جناب اشتہار چھپ دے ہے اور لوگاں نو گمراہ کیتا جانا ہے۔ ہون الحمدللہ ایک کام تا رک گیا ہے، ایک کام تے ہون ختم ہو گیا، تقریباً رک گیا ہے، ہون میلاد دے مقابلے دے اندر سیرت النبی کانفرنس، ہون کے بندہ بولو تساں کیوں ڈر دے ہو، بولو تو صحیح نہ یار، ہون جلسے کے ہوندے سیرت نبی کانفرنس، نبی دی سیرت منائی جاندی ہے۔ میں پھر عرض کرنا وا میرے دوستو بزرگوں منصیرہ کردو نواز دے رہن والے ہو، سیرت منائی نہیں جاندی، سیرت اپنائی جاندی ہے۔ اور پھر دوسری گل ہے سیرت بعد وچ ہوندی ہے، سورت پہلے ہوندی ہے، سورت تے سیرت بعد دے اندر ہے، اساں ذرا پہلے سورت تے منا لین دے ہونا ہیں جی، تے اسی نبی پاک دی سیرت اپنانے ہیں تے سورت منانے ہیں، بولو میلاد منانے ہیں۔ آؤ ان توجہ کرو، گفتگو میں شروع کر دیتی۔ انسان نے جیڑی بھی چیز بنائی،